توہین عدالت کیس میں عدم پیشی پر ڈی سی اسلام آباد کی غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی سی اسلام آباد کو شو کوز نوٹس کا پیر تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیل جانیں گے اویس یوسف زئی سے۔ اویس، عدالتی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کو گزشتہ روز عدالت سے غیر حاضری پر جاری کیے گئے شوکاز نوٹس میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے پیر تک، اور شوکاز نوٹس واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی ہے، جبکہ فیملی کے ساتھ عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے سے بھی روک دیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا، خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر ایم پی آرڈرز جاری کیے گئے تھے، کیونکہ ان کے آنکھ اور کان انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں۔ اگر ڈی سی اسلام آباد ایسا نہ کرتے اور امن و امان کی صورتحال خراب ہونے پر کسی کی جان چلی جاتی تو عدالت نے ہی کہنا تھا کہ ان رپورٹس کی روشنی میں کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کا آغاز کیا تو عرفان نواز میمن، جن کے گزشتہ روز عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کیس میں 18 سماعتیں ہوئی ہیں، کسی سماعت پر غیر حاضر نہیں ہوئے، عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں، جس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کیا آپ کے پاس پیش ہونے کے سوا بھی کوئی آپشن تھا؟ آپ کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے؟ کہ آپ کو عدالت کا آرڈر معلوم نہیں تھا؟ یہ کیس کل مکمل ہو جانا تھا، آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکا، آپ کا کل پیش نہ ہونا امکانہ حرکت تھی۔ انہوں نے کہا کہ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، اس کا جواب دیں۔ ڈی سی اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو اس عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارک کیے کہ آپ نے 970 دنوں کے لیے 69 MPO آرڈرز جاری کیے، کیا ان کے بچے نہیں تھے، انہوں نے عمرہ پر نہیں جانا تھا؟ عدالت نے بینچ تبدیل کرنے کی ابتدا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کیا اب آپ کی مرضی سے بینچز بنیں گے؟ ڈی سی اسلام آباد کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ غصے میں ہیں، اس کیس کی سماعت کچھ دیر بعد کر لیں۔ عدالت نے یہ استدعا بھی مسترد کی اور انہوں نے ان کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ راجہ رضوان عباسی نے اپنے دلائل میں کہا کہ توہین عدالت 3 طرح کی ہوتی ہے، سول، کرمنل اور جوڈیشل۔ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پر یہ کرمنل کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کی گئی اور چارج فریم کیا گیا۔ میری استدعا ہے کہ یہ کیس توہین عدالت کی سیکشن 6 پر پورا نہیں اترتا۔ عدالت کو تمام صورتحال دیکھنا ہوگی۔ 5 اگست کو شہریار افریدی کے پارٹی لیڈر گرفتار ہوئے تو اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال اور ایجیٹیشن پر انٹیلیجنس بیورو نے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے اسلام آباد میں سرکاری عمارتوں اور F9 پارک کے پاس GHQ چوک پر حملوں کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ کمیٹی میں ISI، IB، MI 111 بریگیڈ اور پولیس کے نمائندگان شامل تھے۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی جانب سے MPO آرڈر جاری کرنے میں کوئی بدنیتی نہیں، ان کی آنکھ اور کان یہی لوگ ہوتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اس کیس میں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی MPO آرڈر جاری کیے گئے۔ جب ہم نے ان کی MPO آرڈر جاری کرنے کی پاور ختم کی تو پھر یہ رکے۔ راجہ رضوان عباسی نے کہا اگر یہ آرڈر پاس نہ کرتے اور امن و امان کی ایسی صورتحال ہوتی تو پھر بھی عدالت نے انہی کو کہنا تھا کہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا۔ رپورٹ کے مطابق شہریار آفریدی جیل میں ہوتے ہوئے بھی احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہوں نے شہریار آفریدی کی حالیہ کچھ تقاریر کے ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں پیش کیے اور کہا کہ اشتعال انگیز تقاریر کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لہجہ استعمال کیا گیا، جو لینگویج استعمال کی گئی وہ دھمکی آمیز تھی اور لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ راجہ رضوان عباسی نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں۔ عدالت نے پروزیکیوٹر کو دلائل دینے کی ہدایت کی ہے اور پیر تک جو شوکاز نوٹس ہے اس پہ جواب داخل کرنے کا کہا ہے۔ شکریہ اویس یوسف زئی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔